اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ کل ہمارا جو ٹاپک آگے بڑھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہودیت کے مذہبی تہوار اور رسوم و عقائد۔ تو یہودیت کے مذہبی تہوار اس حوالے سے بات ہو چکی ہے، یعنی یوم السبت کے حوالے سے، پشاخ، یوم کپور، سکوت، پیوریم، تیشہ باؤ، ہنوخا، اس حوالے سے یہ ڈیٹیل ان کی ساری میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج ہے ابھی اسی تسلسل میں، یعنی اس کے یہودیت کے مذہبی تہوار، رسوم اور عقائد، اسی تسلسل میں آگے جو بات بڑھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہودی رسومات، جیسے کہ ان کے اوپر بھی ملاحظہ کر لیں۔ اس میں دیکھیں کہ رسومات میں شادی کا طریقہ اور پھر علالت اور موت کی رسمیں یہ کس طور پہ ادا کی جاتی ہیں، یہ ذرا اس کی ڈیٹیل ذرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ یعنی شادی کا طریقہ، شادیوں کا طریقہ جو ہے یہ یہودیوں میں بہت دلچسپ ہے، یعنی زیادہ دلچسپی کا حامل ہے۔ منگنی کا اعلان شادی سے بہت پہلے کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے دن روزہ رکھنے کو بہت مستحسن سمجھا جاتا ہے۔ شادی کی رسم سپیر کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم از کم 10 بالغوں کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے، جس میں دلہا دلہن اپنے دوستوں کی ہمراہی میں لائے جاتے ہیں۔ ربی ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور زوجین کے حق میں دعا کرتا ہے، پھر اس گلاس کو دلہا دلہن کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ اس شراب کو چکھتے ہیں، پھر دلہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے عبرانی زبان میں کہتا ہے، دیکھو تم اس انگوٹھی کے ذریعے حضرت موسیٰ اور اسرائیل کی رسوم کے مطابق میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے کو آرامی زبان میں ربی بآواز بلند پڑھتا ہے۔ اس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے پھر زوجین کو دے دیتا ہے، جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ خالی گلاس فرش پر رکھ دیا جاتا ہے، جسے توڑ دیا جاتا ہے اور حاضرین میزل تاو یعنی خوش قسمت یعنی وہ چلاتے ہیں۔ شادی کی یہ تمام رسمیں جو ہیں یہ گویا کہ غیر مذہبی سمجھی جائے، یعنی غیر مذہبی ہیں، یعنی کہ کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہودی مذہب میں اسلام کا جو طرز ہے نا، یہ لعان کا طرز، یعنی طرز لعان کا بھی اسلام کے طرز کا، یعنی اسلام میں جو لعان کا تصور ہے اس طرز کا لعان بھی تجویز کیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنی بیوی کے چال چلن پر شبہ کرتے ہیں انہیں یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو معبد میں لے جائیں تاکہ پادری ان کو بھیانک جسمانی تکالیف دے کر اقرار جرم کرائے اور اسے ایسا مشروب پلائے جس کے پینے سے بدکار عورت کے تباہ ہو جانے کا عقیدہ عام جو ہے وہ تھا، یعنی یہ عقیدہ تھا کہ اس کے پینے سے گویا کہ اگر وہ جو ہے نا اس نے اس فعل کا ارتکاب کی ہے تو اقرار نہیں کر رہی، تو اس والے سے گویا کہ اس کی تباہی اور بربادی یہ یقینی ہے۔ تو لعان طرز کا گویا کہ اس طرح یہ ایک طریقہ بھی یہودیوں میں پایا جاتا تھا، جس طرح یعنی یہ یہودیوں میں اس طرح سے یعنی لعان کی طرز پہ یہ طریقہ رائج تھا کہ اگر کوئی کسی برائی کے فعل کا مرتکب ہو جائے
تو یہ اقرار اگر نہ کرے، انکار کرے، تو اس کی صورت یہ تھی کہ وہ ہے کہ جو تھا اپنا پادری اس کو اقرار کرانے کے لیے یعنی اس کو سزا بھی دیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس یعنی انکار کرنے والے کو ایسا مشروب پلاتا تھا کہ اگر وہ حقیقی طور پہ اس فعل کا مرتکب ہوا تو اس کے پینے سے یہ عقیدہ تھا کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام میں یہ جو ہے لعان کے اگر کوئی کسی عورت کے اوپر یا یعنی اس طرح آپ لگ جائے، یعنی تہمت لگا دے کوئی مرد، تو اس حوالے سے پھر یہ انکار کی صورت میں جب بات واضح نہ ہو رہی ہو تو پھر وہ لعان کا طریقہ ہے، وہ قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. پھر آخر آپ نے ہوگا کہ اس معاملے میں اگر جو ہے نا میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ آگے ہے جی علالت اور موت کی رسمیں. یعنی یہودی رسومات میں شادی کا طریقہ یہ تھا. پھر آگے اگر کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس میں جو آگے کچھ انہوں نے باتیں وضع کر رکھی تھیں وہ جن کی ڈیٹیل میں نے ابھی بتائی. اس کے ساتھ ساتھ علالت اور موت کی جو رسمیں تھیں وہ کیا تھیں کہ اگرچہ یہودیوں کے ہاں شادی کی رسومات جو تھیں وہ ساری کی ساری غیر مذہبی ہیں، لیکن علالت اور موت اور تجہیز و تکفین کے دوران ادا کی جانے والی رسمیں ان کا تعلق مذہب سے زیادہ ہوتا تھا، یعنی مذہب کے قریب تر ہوتی تھی. علالت کے زمانے میں متعدد دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا. بیمار اپنے گناہوں کی دانستہ اور غیر دانستہ یعنی توبہ کرتا. جن لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوتے یا جن پر اس نے ظلم کیا ہوتا ان سے معافی مانگنا، یعنی اس سے بیمار جو تھا وہ معافی مانگتا تھا. اگر بیماری سے شفا یاب ہو گیا تو شکرانہ کے طور پہ مجلس منعقد کی جاتی. لیکن جب موت کا یقین ہو جاتا اور زندگی کی تمام امیدیں ختم ہو جاتی یعنی منقطع ہو جاتی تو وہ اپنی اولاد اور دیگر رشتہ داروں کو یعنی قرابت دار اعزا و اقربا ان کو پاس بلاتا ہے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کتاب مقدس کی دعائیں پڑھتا جاتا ہے. ان کو وہ اپنے آبائی مذہب پر سختی سے کاربند رہنے اور ماتمی رسومات کے ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے. ماتمی اچھا قومی مجلس کے 4 نمائندے مریض کے کمرے میں ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور جب تک مردے کی تجہیز و تکفین نہیں ہو جاتی، یعنی اگر بیمار ہے اور اس کے پاس اتنے لوگ موجود ہیں کم از کم 4، تو اس کے بعد جب وہ فوت ہو جائے اس حالت میں فوت ہو جائے تو تجہیز و تکفین یعنی جب تک مردے کی تجہیز و تکفین نہیں ہو جاتی وہ اس جگہ سے نہیں ہلتے. یہ لوگ مختلف دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، اور جب مریض دم توڑتا ہوتا ہے تو توحید کے متعلق متعدد جملے اس کے سامنے دہرائے جاتے ہیں. یہ دیکھیں نا یہاں پہ ایک بات جو یعنی اسلام کے قریب تر ہے وہ تو دیکھیں نا، یہ الگ بات ہے کہ اب اسلام کی موجودگی میں ان کی وہ بات ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک ہے نا. تو اس کے مطابق پھر دین اسلام کی موجودگی میں آپ ظاہر ہے وہ یہودی نصرانی یا باقی جو غیر مسلم ہو سارے غیر مسلم ہی. لیکن یہاں پہ جو بات غور طلب وہ یہ ہے کہ جب مریض دم توڑتا ہے تو توحید کے متعلق تو یہاں پہ دیکھیں نا ہمارے ہاں یعنی جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ یہ کہ مریض کے سامنے یہ کلمہ جو ہے اس کا ورد توحید کا لا الہ الا اللہ اس کا ورد کیا جائے، اس کو کہا نہ جائے اس کے سامنے، وہ کہ یہ کلمات دہرائیں. ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں خدا نخواستہ اس کی زبان سے وہ ایک نہ یا انکار کی صورت وہ الفاظ سامنے ہیں. تو اس حوالے سے نہ اس کو تلقین کرے بلکہ یہ ہے کہ سامنے یہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کا ورد کیا جاتا ہے توحید کا.
ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کی زبان کے اوپر بھی یہ کلمہ جاری ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد یعنی مریض کے انتقال کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفے سے حاضرین دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمارے ہاں بھی مروج ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پسماندگان 7 دن تک سوگ مناتے ہیں، اور اس دوران وہ کسی قسم کا کام انجام نہیں دیتے، اور نہ ہی خوشی کی کسی تقریب اور تفریح کی کسی پارٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کا غم غلط کرنے اور ان کو تسلی دینے کے لیے دوستوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ تعزیتی کھانا لاتے ہیں، جس میں یہ کچھ چیزیں یعنی ابلا ہوا انڈا اور روٹی وغیرہ ہوتی ہے۔ اچھا جی، اچھا، ان کے یعنی ایک ہفتے کے گزرنے کے بعد بھی مزید 1 ہفتے تک تفریحی مشال سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ 1 سال تک شادی بیاہ کی تقریب میں شریک نہیں ہوتے۔ والدین کے انتقال کے بعد سے 11 ماہ تک اولاد کو صبح و شام ایک خاص دعا وہ پڑھنا پڑتی ہے، خاص دعا۔ تو یہ ہے یعنی علالت اور موت کی جو رسومات ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں۔ آگے ہیں جی یہودیوں کے جو ہے نا عقائد، یعنی عقائد یہود، وہ کس نوعیت کے ہیں، یہ بارہا یہ تقریباً آپ کی جو ہے نا نظروں سے یہ ڈیٹیل گزر بھی چکی ہے۔ میں نے اس حوالے سے کافی مواقع پہ یہ ان کے جو یہودیوں کے عقائد ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ گزشتہ جو ہے نا ہمارے لیکچرز، ان میں بھی یہ بات کسی نہ کسی صورت میں دہرائی جاتی رہی ہے، لیکن اس کو یہ جو ٹاپک کا جو ہے نا ایک ربط، اس حوالے سے پھر یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، تو آپ اس کے اوپر پھر دوبارہ یہ ہے نا اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ تو اس میں توحید کا تصور کیا ہے کہ کائنات خدا کے عمل سے قائم ہے۔ پھر خدا سے مدد کی دعا کا جو تصور وہ کیا ہے، یہ ساری خدا قدرت کاملہ کا مالا، رزق دینے والا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ یہی تو اسلامی تعلیمات کے بالکل بینے ہی یہ تصور ہے، لیکن پھر اس کے اندر جو باقی وہ خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن تصور کی آتا کہ تو توحید کا تصور کیا ہے کہ آدم قدیم کی جو ایک کتاب ہے، زبور میں خدا کی وحدانیت کے گیت گائے گئے۔ اچھا، زبور کے مطالعہ سے توحید کی تعلیم ملتی ہے۔ اس میں خدا کے بارے میں یہ تصورات ملتے ہیں کہ کائنات صرف خدا کے عمل سے قائم ہے۔ یہ تصور ملتا ہے، یعنی خدا کے بارے میں یہ تصورات ملتے ہیں کہ کائنات صرف خدا کے عمل سے قائم ہے۔ عہد نامہ قدیم کے مختلف ابواب میں اللہ تعالیٰ کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ گویا یہ ساری کائنات اسی کے بلا واسطہ عمل سے قائم و دائم ہے، بلا واسطہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کے ساتھ ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے نا، وہ معاکم اینما کنتم، ٹھیک ہے، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو تم، تو یعنی وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کے ساتھ۔ تو یہ جو زبور کا ایک یعنی باب ہے، اس کی چند آیات یعنی 139، زبور کے باب 139 کی چند آیات، ان کا جو ترجمہ ہے وہ ذرا سماعت کریں کہ اے خداوند تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے، طوفان میرے لیے نہایت، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں
تو تو وہاں ہے، اگر میں تاپال میں یہ پاتال میں بستر بچھاؤں تو تو وہاں بھی دیکھ رہا، اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو تو وہاں بھی یعنی تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دانا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میرے چاروں طرف سے اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا ابھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ میرے دل کو تو نہیں بنایا ہے۔ پھر مزید ہے جی کہ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا، اور تو جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ ہاں، یہ سارے جو ریفرنس ہیں یہ آپ کو دیکھیں نا اسلامی تعلیمات کے کس قدر قریب لگتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ بارہا یہ بحث ہوتی رہی ہے کہ تورات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تورات، زبور، انجیل، ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل ہے ہی نہیں ہے۔ ان کتب سابقہ جو کتب سماوی ہیں، لیکن ان کے اندر جو تحریف اور تبدیلی ہو گئی، اور پھر خاص طور پہ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ صورتحال جب سامنے آتی ہے، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کی تابعداری کے نتیجے میں پھر یہ ہے کہ ہم بات دین اسلام کی یا قرآنی تعلیمات کی کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اس بات کے اوپر یہ سابقہ جو کتب ہیں، کتب سماوی، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اب یہ ہم نے جو فالو کرنا ہے وہ قرآنی تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات برکات ہے، آپ کا حکم، اللہ کا حکم، آپ کا حکم، اس کو فالو کرنا ہے بس۔ تو اس کے بعد ہے جی خدا سے مدد کی دعا۔ یہ زبور میں جگہ جگہ صرف خدا سے مدد کی دعائیں کی گئیں۔ مثلا اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد کر، تو قدوس ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا، انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی۔ مزید اس کی ڈیٹیل ہیں کہ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں، تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ مزید ہے کہ اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان، میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے، میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہے نیکسٹ یہ کہ خدا قدرت کاملہ کا مالک ہے، خدا قدرت کاملہ کا مالک۔ تو اس والے سے یہ زبور میں ہے کہ ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے، اس کے فہم میں
کوئی انتہا نہیں۔ خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے، وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت گاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے معنی وہ ہے کہ قدرت کاملہ کا مالک ہے اور قابل تعریف ہے، پھر رزق دینے والا ہے۔ یعنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بات یہ ہو رہی تھی کہ عقائد ہیں، یعنی توحید کے حوالے سے بات آگے بڑھی کہ خدا کائنات صرف خدا کے عمل سے قائم ہے، پھر خدا سے مدد کی درخواست سے متعلق ساری ڈیٹیل جو تصور ہے وہ آپ نے، پھر قدرت کاملہ کا مالک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ قابل تعریف ہے۔ اسی طرح یہ زبور کا جو اوپر ریفرنس دیا، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے متعلق اس میں یعنی زبور میں بہت سے مقامات پر خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہی سب سے زیادہ قابل تعریف ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس حوالے سے یہ زبور یہ باب 145 145 کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک ہوں گا۔ عبدالآباد یعنی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا، اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ ادراک سے یعنی ہے نا آپ سے بولے نہیں سمجھ آ کسی کا تو تصور کا پہنچنا، ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ پھر یہ کہ خدا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ رزق دینے والا۔ تو اوپر جو ریفرنس زبور سے متعلقہ تھی، اسی زبور کا ایک اور ریفرنس یہ ہے کہ زبور کے مطابق تمام مخلوقات کو روزی دینے والا صرف خدا ہی ہے۔ اس کے باب یعنی زبور کے باب 147 میں ہے: جو آسمان کو بادلوں سے ملبس کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بادلوں کا لباس بناتا ہے، جو زمین کے لیے بارش تیار کرتا ہے، جو پہاڑوں پر گھاس اگاتا ہے اور حیوانات کو خوراک دیتا ہے، اور کوے کے بچوں کو جو کائیں کائیں کرتے ہیں، یعنی سب کو رزق دیتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات اس حوالے سے ساتھ ساتھ گویا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے طور پہ وہ چیزیں بھی اپنے ذہن میں وہ تصور ساتھ ساتھ وہ چلاتے رہیں کہ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات یعنی قرآنی تعلیمات ہمارے سامنے کس جامع انداز میں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی ہر چیز جو ہے نا، کوئی کیڑا مکوڑا ہے، جاندار ہے، بشمول انسانوں کے، سب کا رزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ تصورات گویا کہ دیکھیں نا، یعنی جو جس کو بائبل کہا جاتا ہے یا تورات، عہد نامہ قدیم، جدید، زبور، جو اس میں یعنی بائبل میں جو کتب شامل ہیں، وہاں پہ جو توحید کا صحیح تصور ہے اس میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پھر یہ ہے جی کہ کائنات کی تخلیق، کائنات کی تخلیق، کائنات کی تخلیق کے بارے میں یہودی مذہب یہی تصور دیتا ہے کہ اسے خدا نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بنایا۔ عہد نامہ قدیم کی کتاب پیدائش میں تخلیق کائنات پر روشنی اس طرح ڈالی گئی ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گھراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی، اور خدا نے کہا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ
پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ اسی طریقے سے عقیدہ آخرت سے متعلق یہودیوں کا یہودیت میں عقیدہ آخرت کا تصور موجود ہے۔ جنت اور جہنم کے بارے میں بھی اشارات ملتے ہیں، تاہم تورات میں آخرت کی زندگی، جنت و دوزخ اور مناظر قیامت کا کوئی ذکر نہیں۔ عہد نامہ قدیم کی ایک کتاب میں جو آخرت کی زندگی کا تصور پیش کرتی ہے لکھا ہے، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہت سے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، جن کی کوشش سے بہت سے لوگ صادق ہو گئے، ستاروں کی مانند ابد الآباد تک روشن ہوں گے۔ پھر یہ میں نے کہا کہ یہودیوں کے جو تصورات ہیں، خود زومی جسے کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی کہ جنت یہود کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہود کا عقیدہ ہے کہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی، ہم جہنم میں اگر جائیں گے بھی تو صرف چند دن کے لیے، پھر جنت ہی میں رہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن حکیم نے ان کے اس عقیدہ اور نظریے کا ذکر جو کیا ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اس حوالے سے گویا کہ اس کا ذرا ترجمہ سماعت کرے کہ یہ لوگ یہ یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز آگ میں رہیں، جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ کوئی وہ تحریری پروانہ ہے تمہارے پاس؟ اس حوالے سے اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم تو اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہ باتیں خود ان کا جو یہ تصور ہے نا، اگلا حصہ جو آیت مبارکہ کا آخری حصہ ہے کہ تم تو اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگا جن کو تمہیں پتہ ہے نہیں۔ ایک تصور یا خودجومی جسے کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا لیے ہوئے وہی ہے اپنی خواہش، ٹھیک ہے نا، خواہش کے مطابق ہر شخص کی یہ دیکھیں نا، خواہش کے مطابق سارے معاملات تو نہیں ہوتے نا، یا ہر زبان سے نکلنے والی جو بات ہے وہ قانون تو نہیں نہ بن سکتی۔ تو اسی والے سے اللہ نے ان کا یہ جو خود ظلمی ہے اپنے بارے میں جنت یہود کے لیے بنائی، اللہ نے اس کا جواب یہ دیا۔ پھر میں نے اور باتیں آپ سے کی کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ دنیا آخرت سب کچھ تمہارے لیے، تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اس حوالے سے بھی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا، کہ یہ اس موت کی مرنے کی کبھی یہ تمنا نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جنت جو ہے، یہ بات ہو رہی تھی جنت یہود کے لیے بنائی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بعض یہودی علماء جو ہیں وہ ان کے نزدیک دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے، اور ہم 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے۔ دیکھیں نا یہ فتوے، یحرفون الکلم، یہی ہے۔ اس حساب سے صرف 7 دن دوزخ کی سزا پائیں گے۔ یہ عجیب سا ہے۔ بعض یہودی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے
40 دن بچے کی عبادت کی تھی، اس لیے صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ دیکھیں نا، جو اپنی خرابیوں کے حوالے سے دیکھیں نا، اس کو اپنے طور پہ ریڈیوس کرتے ہیں، تو کسی طرح معاذ اللہ کو بھی جو ہے نا چکمہ دیں، لیکن یہ تو نہیں ہے نا۔ پھر یہ بعض یہودی مذہب کی جو کتب ہیں ان سے یہ عقیدہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ یہودیوں کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جوش انسائکلوپیڈیا، یہ اس میں ان کا جو عقیدہ جو ہے نقل کیا گیا، یعنی اس حوالے سے وہ کیا لکھتے ہیں، یعنی جوش انسائکلوپیڈیا، اس میں ہے کہ یہودی قوم کے گنہگاروں کو دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، یہ اس لیے کہ وہ جہنم کے دروازے پر پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کے پاس واپس آ جائیں گے۔ اچھا جی، پھر اس کو مزید جو ہے نا اس حوالے سے اسی تناظر میں یہ ایک یہودی عالم ہے ڈاکٹر کوہن، وہ اس کے بقول کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر بیٹھے ہوں گے اور کسی اسرائیلی کو اس میں گرنے نہیں دیں گے۔ اب جا کے جب ہم توریت کی تعریف و بگاڑ کے حوالے سے دیگر جو وجوہات میں نے پہلے بھی بیان کیے ہیں، مزید اگلا جو ٹاپک آئے گا یعنی بیت المقدس اور کتب یہود کی تدوین نو اور تحریفات، یعنی اس پہ جو متفرق جو اسباب تعریفات کے وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ پھر ٹاپک کے ربط میں آگے جو باتیں مزید آئیں گی سامنے، تو اس میں پھر یہ کہ یہاں پہ بنو اسرائیل کے ساتھ یہ نا بنو اسماعیل، یہ بتا چکا ہوں کہ ان کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے دیکھیں نا انہوں نے بھی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام آگے ان کی جو اولاد تھی اس سے دشمنی کی بنیاد پہ بھی انہوں نے گویا کہ آپ نے تورات میں تحریف کرنے سے گریز نہیں کیا۔ تو اس طرح دیکھیں پھر یہ جس کو کہا جاتا ہے آیات کا چھپانا کتمان آیات، تو اس کے مرتبے اور باقی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کا، مذہبی برائیوں کا ارتکاب انہوں نے کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق جو ان کا عقیدہ ہے وہ قرآن جی اس کو کس انداز میں ہائی لائٹ کرتا ہے کہ وکالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فرزند ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس کو بھی وہ کہ اس کی حقیقت صداقت کیا ہے، اس کی مذمت کی قرآن میں کہ ما ینبغی للرحمن ان یتخذ۔ پھر دونوں کو جن کے اس طرح کے خاص طور پہ یہ یہود و نصارہ، اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، اور اس کے ساتھ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ تو یہ ہے نا کھلا شرک، وہاں پہ تصریح ہے، ادھر بھی ابنیت کی بات بھی ہے اور ساتھ ساتھ تصریح بھی ہے یہاں پہ بھی ابنیت کی۔ تو ان ساری چیزوں سے جناب یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا، ٹھیک ہے، لا تغلو فی دینکم یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں یہ غلو نہ کرو، کہیں آپ یعنی کہیں یہ پہنچ جاتے ہیں کہیں نصرانی، یہ دونوں یعنی حد اعتدال جو ہے اس سے بالکل جو ہے نا اس کے پاس تک نہیں ہے۔ پھر نیکسٹ ہے جی نسلی برتری، نسلی برتری، یہ ساری باتیں تقریباً یہ بھی میں زیر بحث لا چکا ہوں کہ یہودیت پر قومی فوقیت اور نسلی برتری کی جو ہے نا وہ چھاپ اتنی گہری ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مذہب مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔ ساری باتیں آپ پڑھ لیں کہ غیر یہودی کو ٹیز کرنا، تنگ کرنا، جان سے مار دینا، اس کو ہر طرح دھوکہ، سود، یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں۔ تو ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ پھر میں نے اپنی بات کو آگے بڑھائیں، اور یہ جو تصور ہے کہ وہ خدا کی لاڈلی اور چہتی قوم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پوری انہیں اللہ تعالیٰ کی پوری سرپرستی حاصل ہے، اور اسی والے سے ان کا کہنا ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں جو ان پر یعنی آزمائشیں آئیں، تباہیاں بربادیاں آئیں،
وہ بھی دار حقیقت اس وجہ سے تھی کہ خدا کہتا ہے کہ جب تم میری لاڈلی قوم ہو تو اگر تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر میرا غضب بھی تم پر بہت ہوگا. میں بڑے لاڈلے ہو تو اس لیے غصہ بھی بڑا آتا ہے تم پر. یہ عجیب کے تو یہ کچھ ہے جی. یہ یعنی تخلیق عالم کے بارے میں، عقیدہ آخرت کے بارے میں. اچھا پھر اس حوالے سے کہ جنت یہود کے لیے بنائی گئی. حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے ابھی بات ہوئی. پھر نسلی برتری کی بات بھی ہوئی. تو اس کے بعد جو ہے نا عبادات، یعنی یہودی عبادات، یعنی نمازیں اور دعائیں اور یہ عبادت گاہ جو ہے ان کی، اس کے جو ہے نا اس میں جانے کے ادب آداب باقی چیزیں یہ کس نوعیت کی کس طرح سے ہیں، یہ تھوڑا اس کو بھی جو ہے نا میرا سماعت کر لیں. تو یہودی عبادات یعنی نمازیں اور دعائیں. یہود جو ہیں روزانہ جو عبادت کرتے ہیں اسے ایک خاص یعنی لفظ یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا ٹفلا، یہ اس کو ایک خاص نام دیا گیا ہے ٹفلا. یہ ایک طرح کی جو ہے نا یہودیوں کی نماز ہے جس کو ٹفیلا کہا جاتا ہے. یہودی دن میں 3 مرتبہ صبح و صادق کے وقت، دوپہر اور غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے یہ نماز ادا کرتے ہیں. پہلی نماز شاخریت، دوسری نماز منہا اور تیسری نماز آروت اور ماریو کہلاتی ہے. ماریو یعنی یہ نام ہے. تو یہودی اپنی نماز کی ادائیگی سے پہلے دونوں ہاتھ، چہرہ اور دونوں پاؤں دھوتے ہیں. ٹفیلا مخصوص انداز میں عملی طور پر ادا کی جاتی ہے، یعنی یہ نماز اور تورات کی تلاوت کی جاتی ہے. یہودی عبادات اور تہواروں میں پڑھے جانے والی دعائیں اور کلمات کی تفصیل جو ہے جس کتاب میں اس کتاب کو صدور کہا جاتا ہے. صدور. یہودیوں کے مختلف علماء نے مقدس کتابوں سے صدور مرتب کیے ہیں کہ بھائی اس مرحلے پہ جس طرح سے مکمل ہوگا اس میں یہ دعائیں وہ علماء نے یہ ان کتابوں سے یہ صدور مرتب کی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے جو ان کی عبادت گاہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ عبادت گاہ کو سینیگاگ کہا جاتا ہے. یہودیوں کے ہاں اس عبادت گاہ میں جانے کے لیے جو آداب ہیں وہ انہوں نے جو مقرر کیے ہیں ان میں یہ ہے کہ سر پہ عبادت گاہ جانے سے پہلے یعنی سر پہ ٹوپی پہن کر جانا ضروری ہے. ان گویا کے باوجود ہو کے ٹوپی پہن کے جس طرح گویا ہم مسجد میں جاتے ہیں اسی طرح کا ان میں بھی عبادت گاہ میں جانے کا تصور ہے. اور پہلے یہ اس کو بڑا یعنی ٹوپی سر پہ رکھنا، باوجود ہو کے جانا، یہ اس کو یعنی ضروری سمجھا جاتا تھا. لیکن اب سر کے اوپر ٹوپی رکھنے کی پابندی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے. مطلب انفرادی طور پہ اگر یہ کام کریں تو اچھی بات ہے، باقی اس کے لیے کوئی جو ہے نا وہ جبر نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے نا یہودیوں کے ہاں جو اخلاقی معاملات ہیں یعنی اخلاقی پہلو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ساری جو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی تھی موسوی احکام عشرہ، ان کو معاشرتی احکام بھی کہا جاتا ہے نا، احکام عشرہ. تو یہودی اخلاقیات وہی ہے جو تورات کے احکام عشرہ میں بیان ہوئی. احکام عشرہ کے علاوہ یعنی کچھ اخلاقی تعلیمات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یعنی اسراف کا مطلب یہ آپ کو معلوم ہے کہ جائز کاموں میں فضول خرچی کرنا، اور تبذیر
ناجائز کاموں میں فضول خرچی کرنا. تو اسلامی تعلیمات اس حوالے سے ہیں ولا تبذر التبذیر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو ساتھ ساتھ جو اسلامی تعلیمات ہیں کہ جائز کاموں میں جو کنجوسی ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. تو گویا کہ یہاں پہ دونوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جو ابھی آیت مبارکہ جو ہے جس کا میں نے رہا ولا تجعل یدک مغلولۃ ولا تبسطها کہ نہ کنجوسی کرو اور نہ فضول خرچی کرو، پھر اس کے بعد جو ہے درماندہ ہو کے بیٹھ جاؤ. تو یہودی مذہب میں بھی کیا ہے کہ اسراف اور تبذیر کے بجائے اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تعلیمات ہیں کہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کی جائے. تو اس کے بعد یعنی اپنی اولاد کو قتل نہ کیا جائے، یہ وہی احکام ہے. بدکاری سے اجتناب کیا جائے، کسی کو نہ حق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، وعدہ و وعید کی پابندی کی جائے، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کی جائے، جو بات معلوم نہ ہو اس کی ٹو میں نہ رہا جائے. بلا تجسس دیکھیں نا، وہ ہے کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کی اسلام بھی تلقین کرتا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کے دیکھیں نا، جو اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے جس میں عدل ہے، انصاف ہے، قبر کی باقی یعنی یہ اخلاق عالیہ یا فاضلہ، اخلاق حسنہ، اس کے مقابلے میں اعمال سیئہ جنہیں کہا جاتا ہے اخلاق سیئہ، ٹھیک ہے نا، یا برے اخلاق. تو وہ دیکھیں نا اسلام ان کی ممانعت کرتا ہے. اعلیٰ اخلاق کی جو ہے نا اخلاق حسنہ اس کی تلقین کرتا ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں اسلام سے ساری باتیں ملتی جلتی ہیں. یہ تعلیمات اسلام کی کہ جو بات معلوم نہ ہو اس کی ٹو میں نہ رہا جائے، پھر اپنی قوم کے لوگوں کو جلا وطن نہ کیا جائے. یہاں پہ والدین، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق ادا کیے جائیں، غریبوں کا خیال رکھا جائے. تو اس حوالے سے عہد نامہ قدیم کے جو ریفرنس ہے یعنی کتاب زبور، اس کا ایک حوالہ یہ ہے کہ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا، خداوند اسے محفوظ رکھے گا اور وہ زمین پر مبارک ہوگا. تو باقی پھر یہ کہ یہ ٹاپک آپ کا کلوز ہوتا ہے. تو نیکسٹ آپ کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے یہ آگے کیسے ہو. ہاں جی، بیت المقدس، تاریخ و تقدیس اور کتب یہود کی تدوین نو اور تحریفات. تو اس حوالے سے ذرا یہ بڑا غور طلب بات ہے. میرے پاس ہے قصص القرآن. آپ کے پاس مشکل لگتا ہے کہ وہ ہو، لیکن اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے. جس کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو نہیں تو اس کی ڈیٹیل مزید آپ لائبریری میں جب پہنچیں گے، باقی باتیں تو آپ سے میں کر لیتا ہوں، مزید ڈیٹیل جو ہے ذرا اس سے وہ آپ کر لیں. یہ مولانا حفظ الرحمان سہاروی کی ہے قصص القرآن، یہ جلد اول اور جلد دوم، یہ کل ٹوٹل ویسے 4 جلدیں ہیں. جلد اول اور جلد دوم یہ ان کو ایک جلد میں اکٹھا کیا گیا ہے، اور جلد سوم و 4 ہیں ان کو اکٹھا نہیں تو ہیں 4 جلدیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بہرحال یہ کہ اس بک کو بھی کنسلٹ کریں، یہ آپ کے ریفرنس بکس میں شامل ہے. تو بات ہو رہی تھی بیت المقدس، یعنی اس کی جو تاریخ اور اس کی جو تقدیس ہے اور کتب یہود کی تدوین نو اور تحریفات. پہلے ہم آتے ہیں بیت المقدس. یہ اسکرین کے اوپر آپ ذرا نظر دوڑائیں. اب یہ ہے کہ بیت المقدس ایک تو یہ ہے نا کہ یہ سب سے قدیم عبادت خانہ ہے.
پھر اس کے بعد اس کی تعمیر سے متعلق نسبت کس کی طرف، یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام، لیکن اس سے بھی یہ جو میں نے ابھی ریفرنس دیا اس بک کا، اس میں تو بات اوپر جاتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تک، تو وہ بھی ہم ریفرنس پہلے یہ آکرا یہ نوٹ کر لیں، اس کے بعد یہ سماعت کر لیں، پھر ہم اس حوالے سے جو قصص القرآن کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے، یعنی تعمیر سے متعلق جو نسبت ہے وہ کس طرف ہے، اس کو ہم وہ پھر اس ڈیٹیل کی طرف آئیں گے۔ پھر ہے تابوت سکینہ کی موجودگی، پھر یہ ہے سرکاری و غیر سرکاری مجالس کا انعقاد، یہ کچھ اس کے جو ہے نا یہ ذیلی پوائنٹس ہیں۔ تو یہودیوں کا سب سے قدیم قابل ذکر عبادت خانہ یروشلم میں تھا، جس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مضبوط بنیادوں پر ازسر نو تعمیر کرایا۔ یہ نہایت وسیع و عریض تھا، جس میں پروتوں اور کہنوں کے لیے کشادہ کمرے مخصوص ہوتے تھے۔ معبد نہایت حسین اور دلکش تھا، اس میں قیمتی پتھروں سے مرصع سازی کی گئی تھی۔ اس میں وہ تابوت رکھا ہوا تھا جو صدیوں سے متبرک سمجھا جاتا تھا، جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ ان تابوت یعنی اس تابوت کے علاوہ وہ مورتیاں بھی تھیں جن میں بڑے بڑے پر لگے ہوئے تھے۔ یروشلم کے ہیکل کے علاوہ ایک عبادت قدہ بھی بہت اہمیت کا حامل تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 برس قبل مسیح یعنی قبل تعمیر ہوا تھا۔ اس عبادت خانے میں نہ تو تابوت تھا اور نہ ہی یہاں کے پروت اعلیٰ کے لباس میں اس تختی کا استعمال ہوتا تھا جس کے ذریعے وہ خدا سے ہم کلام ہوتا تھا۔ تاہم یہوہ پرستی اور قربانی کے لیے خاصا انتظام تھا۔ ان معبد کے علاوہ شہنشاہ ہردو کا تعمیر کردہ معبد بھی خاصا عام سمجھا جاتا تھا۔ کم از کم وسعت میں کوئی عبادت خانہ اس کا مد مقابل نہ تھا۔ ان قومی عبادت خانوں کے علاوہ تقریباً تمام عام آبادیوں میں عبادت خانے موجود تھے جن کو یہوہ سے منسوب کیا جاتا تھا۔ یہ عبادت خانے باما کہلاتے تھے۔ باما کی تعمیر میں اس بات کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا تھا کہ اس کو کسی پہاڑ پر تعمیر کیا جائے، ورنہ پھر کسی درخت کے نیچے بنایا جائے۔ آگے یہ جو ہے نا یہ جو یہودیت کی وجہ تسمیہ پھر زیونسٹک مومنٹ تحریک صہیونیت جسے کہا جاتا ہے، اس کی جو وجہ تسمیہ وہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو ہے اگرچہ اس میں ہے کہ بھائی ان کی نسبت اس طرف یہ درست ہے یا نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے جس کے بارے میں نے ابھی کہا کہ ہم یہ قصص القرآن کی روشنی میں باقی باتیں آپ کے ساتھ کریں گے۔ تو یہاں ان کی طرف جو نسبت ہے یہ اوپر تک جاتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تک، اور پھر اوپر ذرا دیکھیں جو 40 سال کی بات اوپر آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، تو یہ کعبۃ اللہ اور پھر اس کے بعد یہ بیت المقدس کے حوالے سے وہاں کیا یہ اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ علامہ سیہروی نے کس ریفرنس سے بات کی، یہ بات ہم وہاں پہ کریں گے، لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ یعنی اس زمانے میں یعنی اس باما کی تعمیر میں اس بات کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا تھا کہ اس کو کسی پہاڑ پر تعمیر کیا جائے، ورنہ پھر کسی درخت کے نیچے بنائیں۔ یوں بھی یہودی اپنے معبدوں اور زیارت گاہوں کو ہمیشہ کسی نہ کسی فطری منظر کے قریب ہی تعمیر کرتے تھے، بالخصوص پہاڑوں کو جن پر اکثر اوقات بادل چھائے ہوتے تھے۔ ان کے خیال میں یہی دیوتاؤں کی قیامگاہ تھا۔
اور اس حوالے سے یہ ہے کہ قدیم زمانے میں اسرائیلی آبا پرستی کرتے تھے، یہ جو آپ کو میں نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل کیا صورتحال تھی مذہبی۔ اچھا، اور ہر قبیلے نے بے شمار خاندانی دیوتا مقرر کر رکھے، ان دیوتاؤں کے لیے کسی عبادت خانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ ایسے دیوتاؤں کے متعلق ان کا خیال تھا کہ ان کے مسکن مظاہر فطرت ہی ہیں، ان کے لیے کسی عمارت کا اہتمام نہیں کیا جاتا، صرف بلا گڑا ہوا پتھر، یعنی جس کو دیکھیں نا وہ تھوڑے مار مار کے دیکھیں نا اس کو گھڑتے ہیں، تو یعنی گھڑے بغیر پتھر کسی مقدس درخت یا چشمہ کے قریب رکھ دیا جانا ناکافی سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ ہے کچھ اس سے متعلق کہ بیت المقدس سے متعلق جو اس کے بیت المقدس کی جو تقدیس، ہاں یہ ہے بیت المقدس تاریخ و تقدیس، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ سے ہوئی۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ قصص القرآن کے ریفرنس سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ قصص القرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ مسجد یعنی ہیکل کے چار جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی ازسر نو کی جائے۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے بعید سے بعید یعنی دور سے دور اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے رسل و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے، اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے، لہذا انہوں نے جن ہی سے یہ خدمت لی، یعنی جنوں ہی سے خدمت۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا انجام دیتے تھے۔ اب جو بات ہے کہ یہ اس کی نسبت یہ ہے نا، تعبیر سے متعلق نسبت، ذرا آپ یہ غور طلب بات ہے، یہاں پہ آپ اس عبارت کے اوپر ذرا توجہ رکھیں۔ عام طور سے یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، لیکن یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی صحیح مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ ابو ذر نے رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دریافت کیا، اس کے بعد کون سی مسجد عالم وجود میں آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیانی مدت کس قدر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے، 40 سال کی مدت۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی مسجد حرام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے۔ اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکہ کی آبادی کا باعث بنی، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی، بات سمجھے، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی، اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی، جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ ایسے دیو ہیکل، یہ دیو کہہ کر پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے، اور جرسکیل کے وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان کو ایسی بلندیوں تک پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا۔ یعنی باہم اتصال جس طرح دیکھیں نا، دیواریں یعنی چنی جاتی ہیں، یعنی ایک پتھر دوسرا، پھر
ان کے اوپر جب تیسرا آتا ہے تو جہاں 2 پتھر رکھے ہوتے ہیں ان کے اوپر، تاکہ وہ ادھر ادھر جو ہے نا سلپ نہ کریں، سرک نہ جائیں. تو گویا کہ یہ خاص ٹیکنیک ہے. تو یعنی وہ بڑے بڑے پتھر، ان کو دیکھ کے یہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کو یعنی اٹھانے والے نے کس طرح اٹھایا ہوگا، وہاں پھر رکھا ہوگا، پھر ان کو یہ ان کی باہم ایڈجسٹمنٹ وہ کس طرح سے ہوئی ہوگی. تو یہ سارے گویا کہ حیران کن واقعات ہیں. تو بات پھر اسی طرح بڑھتی ہے کہ یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے دیا، جنوں سے. تو یہ تھی بیت المقدس کی جو ہے نا تاریخ. اور اس والے سے یہ قصص القرآن کا جو میں نے ریفرنس دیا اور پہلے جو اس سے متعلقہ باتیں ہوئی. تو اب آگے بات بڑھتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام. یعنی یہ کام تو ہو گیا بیت المقدس کے علاوہ سے حوالے سے. آگے ہے جی کتب یہود کی تدوین نو اور تحریفات. کتب یہود کی تدوین نو، اس حوالے سے کافی چیزیں زیر بحث آ چکی ہیں. ابھی ہم یہ مختصر طور پہ پھر اس طرف آتے ہیں. یہ تدوین نو کس طرح ہوگی، یہ اسکرین کے اوپر ذرا نظر رہا. تحریفات تدوین نو یعنی بخت نصر جو ہے اس کا حملہ اور تدوین ہے. تورات کے کس طرح مرتب ہوئی، پھر رومی کا حملہ اور پھر ترتیب نو ہوئی. اسی طریقے سے اس کے اندر جو تحریفات ہوئی اس کی طرف بھی ہم آئیں گے. تو یہ تو حقیقت ہے کہ تورات کی جمع و تدوین کا معیار وہ نہیں جو قرآن حکیم کا ہے. اور یہ تاریخ شاید ہے کہ اور یعنی اسلامی ہسٹری کے والے خاص طور پہ ہم قرآنی نقطۂ نظر سے جب آپ آگے بات بڑھاتے ہیں تو سارے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں. تاہم تاریخ کے مختلف ادوار میں تورات کے بعض حصے ضائع ہوتے رہے، یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے. اس میں ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا ہے کہ بخت نصر نے جب 586 قبل مسیح میں یعنی بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اور اسے فتح کرنے کے لیے یہودیوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے الواح تورات اور دیگر برکات جو تھے جن کو بیت المقدس کے ہیکل میں محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، بخت نصر نے ان سب کو جلا کر راہ کا ڈھیر بنا دیا. پھر اس کی یعنی ترتیب نو کس طرح ہوئی، یہ ذرا یہ اس کے اوپر بھی ذرا آپ توجہ رکھیں. پھر جب حالات یعنی پورا امن ہوئے تو عزرا نبی نے یعنی حضرت عزیر علیہ السلام تورات کو اثر نو مرتب کر کے واقعات کو مورخانہ حیثیت سے قلم بند کیا. عزرا نے ان کتابوں کو کس مواد سے اثر نو یعنی کس ترتیب سے اثر نو مرتب کیا، تاریخ اس بارے میں خاموش ہے. جو کچھ زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بابل کی اسیری کے زمانے میں بنی اسرائیل کے علماء نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ سبت کے دن لوگوں کو جمع کر کے انہیں روایات بالمعنی کے طریقہ پر تورات کا واضح سناتے. اسی کو یعنی اسی روایت کو یعنی روایت بالمعنی کو جنہیں تورات کی کچھ آیات یاد ہوتی تھیں وہ پہلے ان آیات کو پڑھتے تھے جو قدیم عبرانی زبان میں تھی اور پھر اس کی تفسیر آرامی زبان میں بیان کرتے جو بابل کے اثر سے یہود کی زبان ہو گئی تھی. اچھا جی، پھر تورات مرتب کیسے ہوئی، یہ 500 یعنی 457 قبل مسیح
तौरात को दोबारा मरतब किया। ये तदवीन किस तरह अमल में आई, इसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ बयानात यानी मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती। एक बयान ये है कि मालूम होता कि अज़रा ने ज़माना असीरी में सुहफ़ मुक़द्दसा का ख़ुसूसियत से मुताला किया, सुहफ़ मुक़द्दसा का ख़ुसूसियत से मुताला किया और कुछ लोगों की मदद से उन गलतियों को दुरुस्त किया जो कातबों के सहवन या तगाफल यानी गफलत की वजह से इन मुक़द्दस नविश्तों में दाखिल हो चुकी थी। उसने उन तमाम किताबों को इकट्ठा किया जो उस ज़माना में मुक़द्दस मानी जाती थी, उन्हें तरतीब दिया और अपने अहद के लिए बाइबल का कानून मुदव्वन किया। उसने मुक़द्दस रूह की मदद से उनमें उन चीज़ों का इजाफ़ा भी किया जो तोज़ी, मतलब या तरतीब के लिए ज़रूरी समझी गई। यहाँ पे भी ये जो आखिरी 2-4 जो है ना अल्फाज मैंने ये आप तक पहुँचाए, उनसे ये वादे होता है कि यानी उसमें तोज़ी इन चीज़ों में इजाफ़ा भी किया। वो ये कि जब इजाफ़ा किया तो फिर वो सूरत हाल तो ना रही, यानी उसमें मर्ज़ी और मंशा शामिल हो गई कि उन चीज़ों का इजाफ़ा भी किया जो तोज़ी, मतलब या तरतीब के लिए ज़रूरी समझी गई। फिर उसके बाद रोमियों ने, ये रोमियों का हमला और तरतीब नौ, इसमें भी आप देखें कि 70 ईस्वी में ये जब देखें तो रात नाज़िल होने वाली जो तबाही और 7 तबाही और बर्बादियों को से मुतल्लिक़ आपने इन डिटेल ये पढ़ लिया है। तो ये दोबारा यानी इसका एक तरह का तकरार या इआदा हो रहा है। तो मैंने बताया था कि 70 ईस्वी में रोमियों ने बैतुल मुक़द्दस को इस तरह बर्बाद किया कि फिर यहूदी उसमें दोबारा आकर आबाद ना हो सके। इनकी मरकज़ियत फना हो गई, उनका शिरादा बिखर गया। रूमी फ़ौज मुक़द्दस सहीफ़ों को हैकल से निकाल कर फ़तह की यादगार के तौर पर रोमा के महल्लात में ले गई। तो मौजूदा तौरात के बारे में यहूदी ये अक़ीदा रखते हैं कि ये वही तौरात है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई, जबकि असल हकीकत ये है कि मौजूदा तौरात तारीफ़ शुदा है। ज़माना गुज़रने के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ होती रहीं और इस हवाले से एक तो आप पढ़ चुके हैं उसमें सूरह मायदा के हवाले से नहीं, हाँ सूरह मायदा में के हवाले से भी युहर्रिफूनल कलिमा मवाज़ी, और सूरह बकरा में भी ये जो आयत मुबारका है ये इस तरफ तवज्जो दिलाती है, ये इस हकीकत को सामने लाती है कि अफ़ततमाऊना अन युमिनू लकुम वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलामल्लाह सुम्मा युहर्रिफूना मिन बादि मा अक़लू व हुम यअलमून, कि क्या आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि ये लोग ईमान ले आएँ, हालांकि इनमें से एक फ़रीक ऐसा भी है जिसने अल्लाह का कलाम सुनकर फिर उसको बदल डाला, और वो भी उसको समझने के बाद, और वो ये हरकत जानबूझकर कर रहे थे। यानी किससे हरकत जानबूझ के कर रहे थे, ये अपनी तौरात के साथ ये यहूदियों का ये, तो ये बाकी तो यहूदियों का जो मजाज रवैया मैंने आपको बताया था ये हमेशा साज ही वाक़े हुए हैं, और बायुज़ैन इस हद तक बायुज़ैन हैं कि हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम को यानी इन्होंने जो है ना हक़ कत्ल तक कर डाला, फिर तंग किया और तरह तरह की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या कुछ नहीं किया, वो बातें भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो यानी इसके जो मज़ीद दलाइल हैं तारीफ़ के वो भी आपके सामने हैं। बारहा आपने पढ़ा के तौरात में यानी दीगर जो बहुत से इख्तिलाफ़ात और तज़ादात पाए जाते हैं, मसलन यहूदी शरीयत में फूफी से शादी हराम है, यानी वो रेफरेंस है कि
تورات کی تعلیمات ہیں کیا، احکام ہیں کیا، ان احکامات کی خلاف ورزی کی سے یہ دو چار گویا کہ باتیں مزید اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں۔ تو کیا بات ہو رہی کہ یہودی شریعت میں پھوپھی سے شادی حرام ہے۔ بائبل نے کہا تو اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ اسی بائبل میں کتاب خروج میں یہ لکھا ہے کہ عمران نے اپنی پھوپھی سے شادی کی۔ تو گویا کہ دیکھیں نا، ایک جگہ پہ کیا ہے، دوسری جگہ اسی تورات میں گویا کہ اس کے برعکس یہ گویا کہ جو بات سامنے آ رہی ہے، تو یہ کیا لگتا ہے، یہ تحریف ہی لگتی ہے۔ اور عمران نے اپنے باپ کی بہن یوکابد سے بیاہ کیا۔ پھر نمبر نیکسٹ ہے کہ تورات میں بہت سے ایسے واقعات کا تذکرہ ملتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش ہے۔ مثلا بائبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب استثناء کی ایک بار یہ ہے کہ پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہے کے موافق وہیں موآب کے ملک میں وفات پائی اور اس نے اسے موآب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل دفن کیا۔ لیکن آج تک کسی کو یعنی کسی شخص کو اس کی قبر معلوم نہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر یہ کہ تورات میں بعض مقامات پر اس قسم کی باتیں درج ہیں، لکھی گئی ہیں جو شرم و حیا کے برعکس۔ پھر یہ تورات میں خدا کی بعض ایسی صفات بیان کی گئی ہیں جو اس کی ذات سے یعنی ذات و صفات کی نفی کرتی ہیں۔ مثلا یہ بتا بھی چکا، جب اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات کی تخلیق کی تو پھر وہ تھک گیا اور اس نے ایک دن آرام کیا، یعنی 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7 دن آرام کر کے تازہ دم۔ پھر اسی طریقے سے یہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو اتہام بازی کے والے سے میں بات کر چکا ہوں کہ تورات کتاب پیدائش میں ہے کہ یعقوب شام سے صبح تک تمام رات خدا سے کشتی لڑتا رہا اور صبح کو جب جانا چاہا تو یعقوب نے بغیر برکت حاصل کرنے یعنی بغیر برکت حاصل کیے اسے نہ جانے دیا۔ یعنی ساری رات میں جو ہے نا کشتی ہوتی رہی حضرت یعقوب اور اس کے رب کے درمیان، تو میچ برابر رہا۔ یہ عجیب بات۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ کتاب پیدائش ہی کا ایک اور ریفرنس ہے کہ تب خداوند زمین پر انسان پیدا کرنے سے پچھتایا اور بہت غمگین ہوا۔ یعنی اس لیے میں نے کہا کہ آپس میں فتنہ فساد کریں، فلاں کریں گے، تو جب یہ صورتحال دیکھی اللہ نے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ کہ اپنے کیے پر معاذ اللہ پچھتایا اور غمگین ہوا۔ اس والے سے یہ مولانا مودودی انہوں نے دیکھے نا کس طرح وہ جو ہے نا حقائق سامنے لائے ہیں کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ عہد عتیق کی کتب خمسہ اصلی تورات نہیں، اصلی تورات دنیا سے ناپید ہو چکی ہے۔ اس نظریہ کی تائید خود عہد عتیق سے ہوتی ہے۔ اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری زمانوں میں حضرت یشوع کی مدد سے تورات کو مرتب کر کے ایک صندوق میں رکھوا دیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد چھٹی بہت ہے جب بخت نصر نے بیت المقدس آگ لگا دی تو وہ مقدس صندوق ان تمام کتابوں سمیت جل گیا۔ دیکھیں نا، یہ پھر ساری تفصیلات آپ سن چکے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شریعت موسویہ کے علماء نے مرتب کی تھی۔ اس تباہی کے 200-250 برس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے بائبل کی روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے کہنوں اور لاویوں کے ساتھ مل کر آسمانی الہام سے اس کتاب کو ازسر نو مرتب کیا، لیکن حوادث زمانہ نے اس نئے نسخہ کو بھی اپنی اصلی صورت میں باقی نہ رہنے دیا۔ یہ کچھ صورتحال ہے جی۔ یہ تو جو ہے نا اس کتاب کو سر پلیز بس کریں، آج سر جو بس کریں پلیز، نظر سے اس کتاب کو پڑھے گا تو یہ واضح طور پہ سر محسوس جی کرے گا بس کر دینا، خدا کے بس کلام کے ساتھ آگے ہمیں یہود کچھ نہیں آتا۔ کی تفسیریں
بنی اسرائیل کی قومی تاریخ، اسرائیلی فقہا کے قانونی اجتہادات اور دوسری بہت سی چیزیں یعنی مکس اپ ہو گئی، خط ملت ہو گئی، جنہیں الگ الگ کر کے کلام الہی کو چھانٹ نکالنا بڑا دشوار کام ہے، گویا کہ مشکل کام ہے، اس طرح کو مکس اپ ہو گیا یہ سارا کام۔ تو سر جی آپ اتنے جلدی بولتے ہیں، سمجھ اس کے نہیں آ ساتھ رہی۔ ساتھ یہ دیگر جو دلائل وغیرہ یہ میں نے ساری بات، پھر ایک اور میں آپ کے سامنے رکھی تھی، دلائل تاریخ بائبل اور اخلاقی، یہ ساری باتیں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق خلاف اخلاق باتیں، حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق خلاف اخلاق باتیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق خلاف اخلاق باتیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق خلاف، یہ کل کے لیکچر میں یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، یہ ساری باتیں ذہن میں، یعنی یہ جو تھا نا یہ لیکچر نمبر 15 یہ ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ چونکہ ٹاپک میں جو چیزیں یعنی زیر بحث لانا تھی ان میں یہ چیزیں بھی شامل تھیں سلیبس کے مطابق، تو اس حوالے سے پھر دوبارہ میں نے کہا چلو اسی کو اٹھا کے یہ اس سکرین کے اوپر ڈال دیا ہے تاکہ وہی چیزیں جب آپ کے سامنے آئیں تو آپ یہ باقی ڈیٹیل وہاں سے پک کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے آج آپ کا یہ جو ٹاپک تھا، یعنی یہ بیت المقدس اور کتب یہود کی تدوین نو اور تحریفات، اور اس سے پہلے جو تھا یہودیت کے مذہبی تہوار اور رسوم و عقائد، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں، پھر اپنے طور پہ مطالعہ بھی کریں، اور کل کا دن رہ رہا ہے، جو چیزیں کل تک پڑھیں گے ان کو اپنے کوئز میں شامل رکھیں۔